أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اور ہمیں گاؤں میں سے، محلے میں سے، شہر میں سے چھانٹ کر منتخب کر کے یہاں پر جمع کر دیا مدرسے کے اندر، اور اس لیے جمع کر دیا تاکہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے دوست احباب، ہماری عمر کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دکان میں لگا ہے، کوئی کھیتی میں لگا ہے، کوئی ملازمت میں لگا ہے، کوئی اور دوسرے کاموں میں لگا ہے۔ وہ لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے، تجارت میں لگے ہوئے، ان سب میں سے چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا۔ ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ حضرات کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر فرمایا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، وہ سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ مرکزی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی، سچر کمیٹی، مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ بہت پرانے اس میں ایک جج تھے، وہ اس کے صدر تھے، ان کا نام سچر تھا، تو اس کمیٹی کو سچر کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس کمیٹی نے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا، اور حالات کا جائزہ لے کر کے پھر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ تیار کی۔ تو انہوں نے لکھا ہے اس میں، سچر کمیٹی میں کی رپورٹ میں، کہ 2% بچے صرف مدرسوں میں آتے ہیں، مسلمانوں کے 2% بچے مدرسوں میں آتے ہیں، اور 2% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ یعنی 100 میں سے 2 بچے اسکول آتے ہیں، اور 100 میں سے 2 بچے مدرسے میں آتے ہیں۔ باقی کتنے بچے؟ 96%۔ وہ 96% جو کہ گلیوں کے اندر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، آوارہ گھوم رہے ہیں، ان کی کسی کو فکر نہیں۔ فکر کس کی ہے؟ ان بچوں کی جو مدرسوں میں آتے ہیں۔ جو 2% بچے اسکولوں میں گئے، اسکولوں میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ کہ مسلمان بچوں کو فیل کر دیتے ہیں، تو مسلمان بچے چھوٹی کلاسیں پڑھ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یا ماں باپ بیچارے بڑی فیسیں نہیں دے پاتے، غریب ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا بھی ہے جس کے ماں باپ نے بڑی ہمت دکھائی اور بچے کو بہت آگے تک پڑھایا، تو سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی نوکری نہیں ملی۔ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر اور انجینئر ایسے ہیں جو اپنی ڈگری اور سند لے کر گھوم رہے ہیں، اور ان کو نوکری نہیں مل رہی سرکار، اسی لیے پڑھاتا ہے کہ سرکاری نوکری مل جائے۔ میری پہچان کا ایک لڑکا، اس نے بڑی محنت کی اور IAS کا امتحان پاس کیا۔ IAS کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹ جا کر کلکٹر بنتا، لیکن جب وہ پاس کر لیا، اس نے پورے مدھیہ پردیش میں ٹاپ کیا، جب نوکری کا وقت آیا تو انٹرویو میں اس سے 20 لاکھ روپے رشوت مانگی۔ کہاں سے 20 لاکھ روپے رشوت؟
نہیں بتایا اس کو، یہ سب پڑھ لینے کے بعد بھی بیکار ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی کسی کو فکر نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بغیر روزگار کے گھوم رہے، بے روزگار، پڑھنے لکھنے کے بعد ان کو روزگار نہیں دے، اور ان کی کسی کو فکر نہیں ہے جو کہ جاہل رہ گئے 96%۔ فکر ہے تو کس کی ہے؟ یہ 2% بچے جو مدرسوں میں آئے ہیں، ان کے بارے میں آ کر کے لوگ مشورہ دیتے ہیں، صاحب ان کو ہندی بھی پڑھاؤ، ان کو انگریزی بھی پڑھاؤ، ان کو یہ بھی پڑھاؤ، وہ بھی پڑھاؤ، ایک دنیا میں کیا کریں؟ تو پہلی بات تو ہے کہ آپ حضرات اپنے ذہن پہ اس بات کو بٹھا لیں کہ دنیا میں سب سے بہتر علم اللہ تعالیٰ ہم کو عطا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دوسری بات یہ کہ پیٹ کا مسئلہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دابہ کے معنی یہاں پر جانور کے نہیں، دابہ کے معنی ہے کل ما یدب علی الارض، زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی، یعنی ہر جاندار کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی، اور اللہ تبارک و تعالی وہ رزق پہنچاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا ایک قافلہ جا رہا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ایک پیڑ کے نیچے سایہ میں بیٹھ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی چڑیا آتی ہے اور وہ اپنے منہ میں کچھ دانہ وغیرہ لے کر آتی ہے، اور اندر کوئی چیز ہے، اس درخت کے اوپر کی شاخ میں جو سوراخ ہے اس میں کوئی چیز ہے، وہ ڈال کر چلی جاتی ہے۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے کیا ہے اندر، تو وہ درخت کے اوپر چڑھ گئے اور اس نے وہ سوراخ میں جھانک کر دیکھا، وہ ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے۔ اس اندھے سانپ کو رزق پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے چڑیا کے ذمہ لگا دیا، چڑیا آتی ہے اس کے منہ میں دانہ ڈال کے چلی جاتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے سانپ کو رزق پہنچا رہا ہے وہ کہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ یہ بات آ گئی ڈاکو کے دماغ میں، اس کو دیکھنے کے بعد تو ڈاکو نے کہا، سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ اس اندھے سانپ کو رزق پہنچا رہا ہے وہ کہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ چنانچہ سن کے وہ چلی ڈاکہ ڈالنے سے، اور اپنے سب ساتھیوں نے کر دیے ہوئی آج سے ہمارا کام یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جس کو ہدایت دینا چاہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور دنیاوی تعلیم سے تو پیٹ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ میں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے ڈاکٹر انجینئر ہیں جو کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی کیلے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے بیچارہ، ان کو سرکاری نوکریاں نہیں ملتی۔ اور جب آدمی اللہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ساری فکروں کے لیے کفیل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے فارغ ہو جائے گا، اپنے وقت کو فارغ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری فکروں کے لیے کفیل بن جائے گا، اور اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے گمان ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر علم حاصل کرتا تھا، طالب علم تھا، اور ایک بھائی کمانے جاتا تھا۔ تو جو بھائی کمانے جاتا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو جا کے بس بھی بیٹھ جاتا ہے، کمانے جاتا نہیں میرے ساتھ۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور میں کمانے جاتا ہوں، یہ جاتا نہیں ہے، آپ اس سے کہہ دیجیے ایک میرا ساتھ کمانے کے لیے جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طالب علم سے یہ نہیں کہا کہ تم کمانے کے لیے جاؤ، بلکہ وہ جو اس کا بھائی تھا اس سے کہا لعلک ترزق بہ، کہ شاید تجھ کو بھی اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا نہیں، سوچتا ہے کہ میں کما کے کھلا رہا ہوں اس کو، حالانکہ ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔
ترزقون بضعفائکم، تمہارے گھر میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تم کو رزق ملتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے لڑکوں کے پاس آٹو بھی تھے، مکان بھی تھا، سب تھا۔ جب وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا، گھر میں قرآن پاک کوئی نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وہ آٹو بھی بک گئے اور مکان بھی بک گئے اور کرایہ کے مکان بھی بنانے لگے اور دوسروں کے نوکری کرنے لگے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک پڑھنے والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، جو قرآن پاک میں اتنا مشغول رہا کہ اس کو ذکر کرنے کی فرصت نہیں ملی، دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں کو، دعا کرنے والوں کو میں جتنا دوں گا اس سے زیادہ اس کو دوں گا جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دعا کرنے کی بھی فرصت نہیں، جتنا میں مانگنے والوں کو دوں گا اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ جب دعا کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ دعا کی فرصت نہیں ملی، اس کو بھی میں اس سے زیادہ دوں گا، دعا کرنے والے سے زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ طلبا جو پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر ایک بات فرمائی للذین احسنوا فی سبیل، زکوٰۃ اور صدقہ کس کو دو؟ ان لوگوں کو دو جو اللہ کے کام میں رکے ہوئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے اور کھانے کمانے کے لیے سفر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہے زمین میں، کھاتے کماتے نہیں ہے، اللہ کے کام کے لیے رکے ہوئے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی جو ان کو نہیں جانتا وہ ان کو سمجھتا ہے کہ مالدار ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، سفید، جو آدمی نہیں جانتا اس کو بہت مالدار ہے، حالانکہ غریب ہے لیکن وہ اپنی غریبی کو چھپاتا ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے لوگوں سے، جیسے بھکاری لوگ لپٹ کے سوال کرتے ہیں ہمارے انتظار بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، بھوکے بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں، لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو ناواقف آدمی ان کو مالدار سمجھتے اور اللہ کے کام کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اللہ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کھانے کمانے کے چکر میں نہیں رہتے۔ ان کو دینے کی افضلیت بتلائی قرآن پاک، ان کو دو۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے جو ہمارے عوام، ایک صاحب ملے کہ لگے صاحب یہ اماموں کو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، مؤذنوں کو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، کیا کریں گے؟ ان کو ہندی انگریزی پڑھانا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، تو ڈاکٹر کو فیس آپ بڑی عزت سے دیتے ہو، بہت عزت سے فیس دیں گے ڈاکٹر صاحب کو، 200 روپے 500 روپے جو فیس، یہ نہیں کہیں گے صاحب کم کر دو، ہم تو غریب آدمی ہیں، نہیں، جو آپ کی فیس ہے وہ آپ لے۔ وکیل کے پاس جاؤ تو مقدمہ لڑنے کے لیے جو اس کی فیس ہے وہ دے دو، انجینئر کے پاس جاؤ تو نقشہ بنوانے کے لیے جو اس کی فیس ہے وہ دے دو، تاکہ اچھا نقشہ بنے، مکان صحیح بنے، گر نہ جائے۔ لیکن علماء کے پاس جب آپ آتے ہو تو علماء کو آپ ٹیوشن کی فیس نہیں دے، اماموں کو تنخواہ صحیح نہیں دے، مؤذنوں کو تنخواہ صحیح نہیں دے، تو یہ قصور تو آپ کا ہے، یہ پڑھنے والوں کا تھوڑا قصور ہے۔ آپ کو چاہیے آپ عوام کا ذہن بنائیں، لوگوں کا ذہن صحیح کریں کہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو فیس دے رہے ہیں عزت کے ساتھ، ایسے عزت کے ساتھ ہم علماء کو تنخواہ دیں، ویسے ہی تنخواہ دیں۔ ہندی انگریزی کا ٹیوشن پڑھانے والے کو 5000 روپے،
مولوی صاحب جو قرآن شریف پڑھانے آتے ہیں ان کو 200 روپے مہینہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا دماغ صحیح کیجیے، جب آپ دوسروں کو دے رہے ہیں ان کو بھی دیجیے، نہ یہ کہ ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ لوگ ہندی انگریزی پڑھو۔ کسی بھی اسکول میں جا کے آپ نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ لوگ عربی پڑھو، قرآن شریف پڑھو، کسی اسکول کالج میں جا کے مشورہ نہیں دیا۔ اگر آپ اس بارے میں مخلص ہیں تو آپ جائیے اسکول کالج سے 10-20 ایسے آدمی فارغ کر کے ہمیں بتائیے جو ہندی انگریزی بھی جانتے ہو اور قرآن پاک بھی سمجھتے ہو، عربی بھی جانتے ہو، عربی بھی بولتے ہو، اور ہم سمجھیں گے کہ آپ یہ کام صحیح کر سکتے ہو۔ آپ دونوں کورس پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھوپال میں ایک بہت بڑا کالج، اچھے لوگ کالج چلا رہے تھے پہلے سے، بہت بڑا کالج ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ایک اور اسکول شروع کیا، اور اس اسکول میں انہوں نے یہ نظام رکھا کہ ہم اس میں بچوں کو حفظ بھی کرائیں گے اور اسکول کی تعلیم بھی پڑھائیں گے، یہ نظام رکھا۔ لیکن میرے معلومات کی تو 4تھی کلاس تک بچے نے جتنا حفظ کر لیا بس، اب اس سے آگے وہ حفظ بند کرا دیا اور اپنا کالج کا اسکول کا رپورٹ سے پڑھا، کیونکہ ڈبل بوجھ پڑتا ہے بچے کے اوپر، تو ڈبل بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کا ہے اسکول کالج مقصد ہی وہی ہے ان کا دنیا کی تعلیم۔ ہمارے یہاں بہت سے مدرسے ایسے 4تھی کلاس تک اسکول کا کورس پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عالم کے کورس میں لگا دیتے ہیں بچوں کو، حفظ میں لگا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے حفظ خود اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تک اس میں پورا وقت نہیں لگے گا کیسے یاد ہوگا قرآن پاک کو زبانی یاد کرنا کوئی آسان بات ہے، چھوٹی سی کتاب کو زبانی یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر قرآن پاک جیسی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اس کو بچہ یاد کر رہا ہے، زبانی یاد کر رہا ہے، اس میں ٹائم تو لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ حفظ کے لیے بچے کو پورا وقت لگانا ضروری ہے تاکہ وہ آموختہ بھی یاد کرے، پچھلا بھی یاد کرے، آئندہ کا بھی سبق یاد کرے اور اس کو یاد رکھے۔ اسی طرح سے عربی درجات کے اندر بچے کو عربی سکھائی جاتی ہے، عربی کے قواعد، نحو، صرف، گرامر پڑھائے جاتے ہیں عربی میں، اور اس کے علاوہ دوسرے علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کو، اور آہستہ آہستہ اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے لگے، اور عربی کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان پر خود اپنی طرف سے زبر زیر پیش لگا سکے، بغیر زبر زیر پیش لگے ہوئے الفاظ کو وہ اپنی طرف سے صحیح زبر زیر پیش لگا کر پڑھ سکے، یہ صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے نحو صرف سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری تعلیم دی جاتی ہے، اس کو حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، مسائل کی تعلیم، یہ سب یہ کوئی باغی چیز نہیں ہے، اس میں مستقل وقت درکار ہے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، علم تھوڑا سا بھی نہیں آئے گا، پورا وقت اس میں نہیں لگا تو علم حاصل کرنے میں آپ کو پوری طرح سے لگنا چاہیے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا، لیکن ہم لوگ جب مدرسے میں آ گئے تو ہماری تو ذمہ داری بن گئی، ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہو گئی کہ ہم اس میں زیادہ لگے، اس میں کمال حاصل کریں، اس لیے کہ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسئلے کی ضرورت پڑے گی، عالم صاحب سے جا کر پوچھیں، عالم صاحب کہاں سے ملیں گے؟ مدرسے سے ملیں گے نا۔ تراویح سنانے کے لیے حافظ صاحب کی ضرورت پڑے گی، کہاں آئے گی؟ مدرسے میں آئے گی۔ حافظ صاحب کہاں سے ملیں گے؟ مدرسے سے ملیں گے۔ امام صاحب کہاں سے ملیں گے؟ مدرسے سے ملیں گے۔ مولوی صاحب کہاں سے ملیں گے؟ مدرسے سے ملیں گے۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے استاذ کی ضرورت، کہاں سے ملیں گے؟ مدرسے سے ملیں گے۔ تو مدرسہ وہ فیکٹری ہے جو ان سب کو تیار کر رہا ہے۔ تو مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پر تو یہ سب سے زیادہ فرض ہے، سب سے زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم پورا وقت پڑھائی میں ہی لگاتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام فقہ کے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ ایک شاگرد جو ہے قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد کے بھی استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اب وہ جانے لگے تھے کچھ کمانے کے لیے، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے کسی دھوبی کے پاس رکھ دیا ان کی والدہ، جاتے تھے۔ اب راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پڑتی تھی، وہاں پر رک جاتے، ایک دن بیٹھے، دو دن بیٹھے، دن لگ گیا، وہیں بیٹھنے لگے۔ اب وہاں سے پیسے لا کر نہیں دیے، والدہ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، پیسے لائے کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، ایک حضرت تھے ان کی مجلس مجھے اچھی لگتی تھی، بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا مجھے لے کے چل اس کے پاس، آگے وہ بڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تم تو نکمے ہوئی ہو، مسجد پہ بیٹھے رہتے ہو، میرے لڑکے کو بھی نکمہ بنا دیا تم، اچھا خاصا جاتا تھا، کچھ دو پیسے کما کے لاتا تھا، دنیا بٹھا دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، بڑی چیز، اور یہ فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ایک دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھایا۔ اس زمانے میں ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا، جیسے آج کل برفی ہوتی ہے، قلاقند ہوتی ہے، گلاب جامن ہوتی ہے، الگ الگ مٹھائی کی قسمیں ہیں، ایسے اس زمانے میں ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا جس کو بادشاہ لوگ کھاتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تیرا یہ بیٹا ایک دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھایا۔ بڑی دور سوچا کیسی باتیں چلی گئی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی تجارت بھی تھی، کپڑے کی تجارت بہت بڑی تھی ان کی، تو کچھ پیسے ہر مہینے اپنے امام ابو یوسف کو دیتے رہتے تھے تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی بڑی بھی ہے شعبہ چلے گی، اور یہ پڑھتے رہے، آئے ہو گئے، فقیر بن گئے، اور اس وقت وہ آیا کہ پوری دنیا کے قاضی گزار کر چیف جسٹس، سب سے بڑے جج، اس وقت مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت، مامون رشید نے یہ کہا تھا بادل سے، یا صحابہ انظری حیث شئت یاتی خراجک الیہ، اے بادل